ٹرمپ کے گال پر حماس کا تھپڑ، جنگ بندی کی خلاف ورزی کا تسلسل جاری۔ 7 اکتوبر حملے کے انکار کی سزا، اسرائیل نے نیا قانون منظور کر لیا۔ صہیونی ریاست مغربی کنارے میں مزاحمت کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیل نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت 7 اکتوبر حملے کا انکار کرنے والوں کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے مطابق اسرائیل نے ایسے غیر ملکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے جو فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون کے مطابق اگر حکام یہ طے کرتے ہیں کہ غیر ملکی نے 7 اکتوبر کے حملوں سے انکار کیا ہے یا اسرائیلی فوجیوں کے خلاف بین الاقوامی قانونی چارہ جوئی کی حمایت کا اظہار کیا ہے تو ایسے غیر ملکی کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جبکہ بدھ کو منظور ہونے والا یہ قانون سابقہ قانون سازی پر مبنی ہے جس میں ایسے لوگوں کو اسرائیل میں داخلے سے روکا گیا تھا جو اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مذکورہ قانون کو اسرائیل کی جانب سے ناقدین کو خاموش کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کا استعمال متعدد مواقع پر ایسے کارکنوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے لیے کیا گیا جنہوں نے ملک کے خلاف بائیکاٹ کی حمایت کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ جاری ہے اور آج حماس نے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی راشیں ریڈ کراس کے حوالے کی جن میں ایک ماں اور اس کے 2 بچے بھی شامل تھے۔ یہ یرغمالی اسرائیلی بمباری میں ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، اسرائیل کے 3 قیدیوں کی آزادی جو حماس اور اسرائیل کے درمیان چھٹے قیدیوں کے تبادلے کے تحت ہوئی، امریکی صدر کے دھمکیوں کے باوجود فلسطینی مزاحمت کا ٹرمپ کو پہلا تماچا ثابت ہوئی۔ اسرائیل کے 3 قیدیوں کی آزادی جو حماس اور اسرائیل کے درمیان چھٹے قیدیوں کے تبادلے کے تحت ہوئی، امریکی صدر کے دھمکیوں کے باوجود فلسطینی مزاحمت کا ٹرمپ کو پہلا تماچا ثابت ہوئی۔ غزہ میں 16 جنوری کو شروع ہونے والا جنگ بندی معاہدہ جو کہ نیتن یاہو کی کوششوں کے باوجود جس کے تحت انہوں نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے اور خاص طور پر انسان دوستانہ پروٹوکولز کے تحت پہلے مرحلے کی تکمیل میں تاخیر کی، ایک نئی پیچیدگی کا شکار ہو گیا۔ فلسطینی مزاحمت نے 3 اسرائیلی قیدیوں جو اسلامی جہاد کی تحریک کے قیدی ہیں اور ساگی دیکل ہان اور یارن ہان جو القسام کے قیدی ہیں کی آزادی کے ذریعے معاہدے کے پہلے مرحلے میں اپنے وعدوں کو پورا کیا، جس کے بدلے سعودی رجیم نے 369 فلسطینی قیدیوں جن میں سے 36 عمر قید کے حامل اور 333 غزہ کے وہ فلسطینی ہیں جو 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے کو آزاد کیا۔ حماس نے ٹرمپ کی اس دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کے موجب کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیلی قیدیوں کو آزاد نہ کیا گیا تو غزہ کو جہنم بنا دیا جائے گا، اعلان کیا کہ وہ صرف معاہدے کے شرائط پر قائم رہیں گے اور صرف اسی پر عمل کریں گے جسے بہت سے لوگوں نے فلسطینی مزاحمت کے خلاف ٹرمپ کی طرف سے ایک براہ راست چیلنج قرار دیا۔ مزاحمت کا اصرار تھا کہ صرف 3 قیدیوں کی آزادی پر قائم رہے گی اور اس کے مطابق وہ جو کچھ بیشتر امریکی، مصری اور قطری ضمانت کے تحت معاہدے کے دائرے میں کیا گیا تھا اس پر عمل کرے گی۔ اس فیصلے نے نیتن یاہو کی کابینہ اور سیکیورٹی کابینہ کی منصوبہ بندیوں کو چیلنج کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ چھٹے گروہ کے قیدیوں کی رہائی کے بعد ایک ہنگامی اجلاس بلائیں تاکہ معاہدے کے مستقبل اور پہلے مرحلے کی باقی تفصیلات کے بارے میں امریکی حکومت کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نیتن یاہو نے حماس کے معاہدے کی شرائط پر عمل کرنے اور ٹرمپ کی دھمکیوں کو نظر انداز کرنے کے بعد اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ سیکیورٹی مشاورت کے بعد غزہ میں گھروں کی تعمیر اور بھاری مشینری کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی جیسا کہ معاہدے میں ذکر کیا گیا تھا۔ تاہم نیتن یاہو نے انسانی امداد کے پروٹوکول کے حوالے سے تمام راستے بند نہیں کیے اور یہ کہا کہ اس موضوع پر آنے والے دنوں میں مزید تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ان امدادی سامان کی ترسیل کو چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ کچھ اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو اس معاملے میں واشنگٹن کے ساتھ مفاہمت اور ہم آہنگی کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں اور معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر نے ایتمار بن گوئر کو دوبارہ نیتن یاہو پر حملہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں اور معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر نے اسرائیل کے استعفیٰ دینے والے وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گوئر کو دوبارہ نیتن یاہو پر حملہ کرنے پر مجبور کیا اور اس مستعفی وزیر نے فائر بندی کے معاہدے کو تاریخی غلطی قرار دیا۔ اس نے کہا کہ نیتن یاہو کا طریقہ کار اسرائیل کی غزہ میں حاصل کردہ جنگی کامیابیوں کو ضائع کر دے گا اور اس نے زور دیا کہ ایسا معاہدہ جو اسرائیل کی مکمل فتح کی نفی کرتا ہو
جاری نہیں رہنا چاہیے۔ بن گوئر نے مزید کہا کہ جتنا وقت گزرتا ہے میرے اس خیال کی درستگی ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ حماس کے ساتھ معاہدہ غلط تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بے سبب نہیں ہے کہ میں کابینہ میں نہیں ہوں، میں حماس کے جنگجوؤں کو ان کی گاڑیوں پر سوار دیکھ رہا ہوں جو واپس طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اسرائیل جو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اتنی زیادہ مدد حماس کے ہاتھوں میں پہنچے۔ اس صورتحال میں یہ بات واضح ہے کہ حماس ابھی تک غزہ پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا کنٹرول برقرار ہے۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ معاہدے کے نفاذ کے پہلے دن سے ہی صہیونی فوج نے مختلف خلاف ورزیاں کی، اور اگر مزاحمت کی حکمت عملی نہ ہوتی تو بحران کا شکار صہیونی وزیر اعظم کو ایک دن کے لیے بھی اپنی حرکتوں کو جاری رکھنے کی اجازت نہ ملتی۔ ایسی خلاف ورزیوں کی آخری مثال اسرائیلی ڈرون کا 16 فروری 2025 کو غزہ کے جنوب میں رفح کے علاقے میں ایک انسانی امدادی کارواں پر حملہ تھا، جس کا تعلق غزہ میں انسانی امداد کی حفاظت سے تھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہو گئے اور دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے بھی یہ نشاندہی کی کہ ابھی تک کوئی بھی وقتی تعمیر شدہ گھروں سے متعلق ساز و سامان اور بھاری لیکن جبکہ دوسرے مرحلے کی بات چیت اگلے ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والی تھی۔ ابھی تک اس کے آغاز کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ چیز غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو ایک نازک موڑ پر لے آئی ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل کا موقف مزاحمت کی استقامت اور عزم کے ساتھ بدل چکا ہے، اور یہ غزہ میں جنگ بندی کے مستقبل کے حوالے سے نئے امکانات کے دروازے کھول رہا ہے۔ مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائیاں اور ان میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی نوعیت نے صہیونی حلقوں کو شدید حیرت میں ڈال دیا ہے۔ فارس پلس گروپ جیسے ہی غزہ کی جنگ ختم ہوئی، صہیونی ریاست نے اپنی سیاسی اور عسکری توجہ مغربی کنارے پر مرکوز کر دی اور وہاں اپنی سیکیورٹی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی ریاست نے مغربی کنارے میں سخت ترین دباؤ ڈالتے ہوئے آہنی دیوار نامی آپریشن کا آغاز کیا، مگر یہ کام بڑھتی ہوئی مزاحمتی صلاحیتوں کو اپنی حکمت عملی سے ناکام نہ کر سکا۔ صہیونی اعداد و شمار کے مطابق مغربی کنارے میں مزاحمت اور مسلح کارروائیاں 2024 میں کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مزاحمت نہ صرف طاقتور ہوئی ہے بلکہ اس کی مسلح کارروائیاں بھی نمایاں طور پر بڑھ چکی ہیں۔ عبرانی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال مغربی کنارے میں مزاحمتی قوتوں نے 231 بڑی مسلح کارروائیاں کی، جن میں 45 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1040 حملے، جن کی یومیہ اوسط 2 سے 3 تھی، روکنے میں کامیابی حاصل کی، جو مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ان اعترافات کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کارروائیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ مجاہدین کی مہارت اور تربیت کا معیار بھی بلند ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ان کارروائیوں کی ویڈیوز اور کلپس میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مجاہدین گاڑیوں سے اتر کر اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کرتے ہیں اور پھر انتہائی تیزی سے موقع سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جنگی مہارتیں اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں کس قدر پختہ ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے صہیونی فوج اور سیکیورٹی تخمینے اس پر زور دیتے ہیں کہ 2025 مغربی کنارے میں ایک اہم اور خطرناک موڑ ہوگا۔ ایک اعلیٰ سطحی صہیونی سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، اسی لیے ہمیں فوری طور پر اس کے مکمل قبضے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ فوج کی تعیناتی میں اضافہ اور جدید ٹیکنالوجی کے نظاموں کو مختلف علاقوں میں نصب کرنا ضروری ہے تاکہ مزاحمتی جنگجوؤں کے داخلے کو روکا جا سکے اور مغربی کنارے کو ایک بڑے میدان جنگ میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مزاحمتی قوتوں کی ترقی اور پیش رفت کے تفصیلی پہلو کیا ہیں اور اس کا صہیونی ریاست پر سیاسی اور عسکری اثر کیا ہوگا۔ طاقت کے عناصر کو مضبوط کرنا اور کمزوریوں کو دور کرنا، مغربی کنارے میں مزاحمت کی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ، طاقت کے نقاط کے مؤثر استعمال، شکستوں سے سبق سیکھنے اور کمزوریوں کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے ذریعے ممکن ہوا، جو اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے واضح ہو چکے ہیں۔ آپریشنز کے معیار میں بہتری ایک اہم وجہ رہی اس میں۔ مغربی کنارے میں ہونے والی کارروائیوں اور ان کے نفاذ کا معیار نمایاں طور پر بہتر ہوا ہے۔ اگرچہ اب بھی مزاحمت کے پاس ابتدائی اور سادہ ہتھیار اور بم موجود ہیں، لیکن انہیں معمولی ہتھیاروں سے مزاحمتی فورسز نے اسرائیلی فوجی بختر بند گاڑیوں اور یہودی آبادکاروں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جس سے صہیونی ریاست کی پریشانی دگنی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج کو فوراً بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کرنا پڑا تاکہ فلسطینی مہاجر کیمپوں اور مغربی کنارے کے شہروں میں مزاحمتی قوتوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی رہا کہ معلوماتی ڈیٹا بیس کی عدم موجودگی۔ صہیونی ریاست کے پاس
मगरबी किनारे में मुजामती सरगर्मियों के फैलाव और उसकी बढ़ती हुई सलाहियतों के बारे में कोई जामे सिक्योरिटी मालूमात नहीं है। अगरचे वो 12 बमों को दरियाफ्त और नाकारा बनाने के ऑपरेशन अंजाम दे चुके हैं, इसके बावजूद ऐसे बम धमाके होते रहे हैं जिनका हदफ इस्राइली फौजी रहे हैं। यह सूरत हाल मगरबी किनारे में सिक्योरिटी बहरान की शिद्दत को जाहिर करती है और इस बात का सबूत है कि मुजाहमत अब भी जरूरी हथियार हासिल करने की सलाहियत रखती है, खास तौर पर उर्दन की सरहदों के जरिए। मुजामती कार्रवाइयों में असीरों की रहाई के साथ इम्तिजाज, यह भी एक अहम मामला रहा। मगरबी किनारे में मुजामती कार्रवाइयों में शिद्दत फलस्तीनी असीरान की रिहाई के साथ साथ सामने आई, जो कि हमास और सिहोनी रियासत के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे का हिस्सा था। इसका मतलब है कि मगरबी किनारे में मुजाहमत की आग मजीद भड़क उठी है, जो कि इसराइल के लिए एक इंतहाई खतरनाक पेशरफ्त है, खास तौर पर 23 अक्टूबर 2023 को तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन और गजा जंग के बाद। मगरबी किनारे पर कंट्रोल की मुश्किलात से होनी रियासत के लिए मगरबी किनारे पर कंट्रोल कायम रखना एक इंतहाई मुश्किल चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस इलाके में 3 मिलियन फलस्तीनी और 500 सिहोनी आबादकार एक साथ रिहाइश पजीर हैं, और जिसकी वजह से एक पेचीदा और सख्त तरीन महाज में यह तब्दील हो चुका है। इसराइली फौज को अपनी फोर्सेस को मजबूत करने के लिए बटालियंस पर मुश्तमिल एक लश्कर तैनात करना पड़ा है, खास तौर पर चेक पोस्टों पर, ताकि फलस्तीनी मुजाहमत की कार्रवाइयों और बम धमाकों का मुकाबला किया जा सके। इसमें आखिरी चीज आहनी दीवार यानी ऑपरेशन और फौजी इकदामात। ये काबिल जिक्र है कि सिहोनी फौज का मगरबी किनारे में आहनी दीवार नामी ऑपरेशन न सिर्फ बराह रास्त फौजी हमलों तक महदूद है, बल्कि इसमें इंजीनियरिंग फोर्सेस के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में इमारतों और बुनियादी ढांचों की तबाही भी शामिल है। इसी तनाजुर में सिहोनी वजीर जंग इसराइल के कातन्स ने कहा है कि यह हुक्म दिया कि फौजी ऑपरेशन को मजीद इलाकों तक बढ़ाया जाए, जिनमें जनीन, तोबास, तमून, तलकरम, कबातिया और नूर शम्स शामिल हैं, ताकि एक शर्की महाज के कयाम को रोका जा सके। हक़ाइक़ नाज़रीन ये बताते हैं कि इसराइल को शिकस्त हुई है, वो जितने मर्जी बड़े दावे करने, और अब ये बात इसराइल में बहुत ज़्यादा की जा रही है, ख़ास तौर पर उनके साबिक वज़रा कर रहे हैं कि इसराइल को इसमें नाकामी हुई है, और अब जो इसराइल के खिलाफ गजा के अंदर हमास की ताकत है वो पहले से कई ज़्यादा गुना मजबूत हो चुकी है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।